نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب، تجزیہ نگار ہیں، کالمسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ آج کل ان کے ویلاگز جو ہیں وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے۔ اور ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب رضا الحق صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، ریسرچر ہیں ماشاءاللہ، تجزیہ ان کا ہوتا ہے اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کچھ مختلف موضوعات ہیں، حالات حاضرہ کے حوالے سے ہی ہیں، اور میں اس پر جو ہے ان تمام ایکسپرٹس کی رائے جاننا چاہوں گا۔ پہلا یہ ہے کہ کیا آپریشن سندور 2 کا کوئی وجود ہے، کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ بھارت جو ہے وہ تیاریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو معلوم کریں گے ان سے کہ یہ تیاریاں کس چیز کی محسوس ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک جو مت آ رہی تھی کہ جناب ایران پر حملہ ہو گیا، اب اگلا نشانہ پاکستان ہے، اس مت میں اب ہمارے پاس کیا صورتحال بنتی ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران پہ حملہ تو ہوا لیکن ایران کا جو جواب رہا وہ قابل تعریف ہے۔ اور پھر یہ کہ جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو ختم کرنے کی، کیا وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں، اور کیا اس کامیابی کے بعد پاکستان کی باری ہے، یا اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ تیسری بات جو ہماری ہے وہ انشاءاللہ اس پر ہوگی جو ابراہیم ایکارڈ پر دوبارہ جو ہے ابراہیم ایکارڈ 2 پر بات ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا پس پردہ اس کے کیا جو ہے وہ عزائم نظر آتے ہیں۔ تو یہ کچھ 2-3 چیزیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ توصیف صاحب، سب سے پہلے میں آتا ہوں اس بات پر کہ جناب بڑا شہرہ آ رہا ہے، آرٹیکلز آ رہے ہیں اور خبریں مل رہی ہیں جناب کہ 1000 کروڑ کا اسلحہ جو ہے وہ بھارت نے خریدا ہے، اور ڈرونز بھی لے رہا ہے، لو لیول کی جو ریڈار سسٹم ہے وہ بھی لے رہا ہے، 5th جنریشن وارفیئر بھی تیار کرنے کا سوچ رہا ہے، اپنا بنکر بسٹر بم جو ہے وہ بھی تیار کر رہا ہے، اور مودی صاحب جو ہیں وہ کچھ 6-7 دفعہ جو ہے نا وہ دھمکی لگا چکے ہیں کہ جناب پاکستان پر ہم نے ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ پھر مزید یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب وہاں کے میڈیا اور وہاں کے جو وزراء چیخ رہے ہیں کہ پاکستان دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی دہشت گردی کے سیلز جو ہیں وہ قائم کریں۔ سارے کے سارے ایکوزیشنز بھی ہیں اور خبریں بھی ہیں۔ یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپریشن سندور 2 ہونے والا ہے، جو کہ ابھی حالات جو مودی صاحب نے جو مار کھائی ہے، الیکشن میں جیتنے کا امکان ان کا جو ہے وہ بظاہر بہت نیچے چلا گیا ہے، تو اس کو بھی آئی واش کے طور پہ یوز کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آپریشن سندور، ایک تو ہم نے وہ ایک نام بن گیا آپریشن سندور، کچھ ان کا مذاق بن گیا، اس وجہ سے کوئی اگر کل کو کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نام کچھ اور ہو۔ جی، ہم اپنی سہولت کے لیے نام لیتے ہیں کہ آپریشن سندور 2 ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی، ایک تو جو ان کی پہلی توجہ تھی، ابھی کوارڈ کی کانفرنس ہوئی ہے، وہاں بھی وہ جو ریکوائرڈ سپورٹ ہے نا اپنے ایلائز سے، وہ انڈیا ویسے حاصل نہیں کر پا رہا جو دنیا میں، خاص طور پر امریکہ، اور پھر اور یہ بھی اچنبے کی بات ہے کہ نہیں کر پایا۔ ہاں، یہ بڑی اچنبے کی بات ہے۔ اس کی وجہ کہ جس طرح انہوں نے آپریشن سندور کنڈکٹ کیا یا اس کا ریزالو فیس کیا، اس سے وہ جو ان کی متھ تھی نا وہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ جی جی بالکل۔ ادروائز پوری بیکنگ تھی۔ مجھے وہ جے ڈی وانس کی بات یاد ہے کہ بھی نن آف آر بزنس، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ 4-5 تھپڑ پاکستان کو لگا لے گا، اس کے بعد دونوں اٹامک پاورز ہیں، چائنا کو میسج چلا جائے گا، پاکستان کو چلا جائے گا کہ بھی نہیں بھائی ادھر نہیں جانا، تو اس کے بعد ہم، اور مودی الیکشن جیت جائے گا، وہ الیکشن بھی جیت جائے گا، اور اللہ اللہ خیر صلاح معاملہ حل ہو جائے گا، جو انڈیا کی ہیجمنی ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور وہ چیلنج جو ہے نا وہ ڈائریکٹ چائنا کی طرف ہم شفٹ کر دیں گے۔ جی، وہ ہو نہیں سکا، اور جب وہ ہو نہیں سکا تو اب عالم یہ ہے کہ وہ اپنی سپورٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کوئی ایسا ماحول بنائیں۔ اس ماحول بنانے کی وجہ بعض اوقات بندے سوچتے ہیں نا کہ یار یہ ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں وہ ضرور بنائیں گے ماحول۔ ایک تو ٹریک ریکارڈ، دوسرا یہ کہ یہ جو جماعت ہے یا جو گروہ برسر اقتدار ہے، یہ آیا ہی جنگی جنون کے نام پر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف لائن ہے کہ پاکستان کو ہم وائپ آؤٹ کر دیں گے، پاکستان مخالف لائن ایگزیکٹلی، لائنز پہ آیا ہے۔ اور وہ جنگی جنون کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت تگڑے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور یہ سب کے لیے میسج ہے، ایون فار بنگلہ دیش، ایون فار نیپال، ایون فار چائنا بھی ٹو سم ایکسٹینٹ۔ تو وہ وہاں پر جو ناکامی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ آپریشن سندور 2 یا کوئی بھی آپریشن
بہت جلد ہونے جا رہا ہے. وہ تیاری کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ جو سندور 2 کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں، جس چیز کی انہیں کوتاہی نظر آئی ہے، جس چیز کو اب وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہمیں مار پڑی، لائک ایئر کرافٹس اور لائک ملٹی ڈومین وارفیئر. جی اس میں تو پاکستان نے انہیں آؤٹ نمبر کر دیا. تو وہاں پر یہ جنگ ہے نا. آج کل کی دنیا میں جنگ تو اب فضا میں ہی ہونی ہے. تو وہ فضا میں جو جنگ ہے وہ میری اسیسمنٹ کے مطابق اب بھی 10 سال پیچھے ہے. پھر انڈیجنائزیشن کے نام پر جو ہوگا آپ اس کو ایڈ کر لیں تو 20 سال ہے. کیونکہ وہ 5th جنریشن طیارے یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے دے دیں طیارے، میں کل تک سیکھ کے اسے اڑانا شروع کر دوں اور تو وہ میں تگڑا ہو جائے. پاکستان کی مثالتوں کے سامنے ہے نا. دیکھیں نا جی، ٹریننگز ہیں. 5-7 سال آپ کام کریں گے. آپ وہ جو تھیٹر ہے، وار تھیٹر، وہ ملٹی ڈومین وارفیئر جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ سارا کچھ کریٹ کریں گے. اس کے بعد ہے وہ سارا معاملہ. تو وہ بھارت میرا خیال پہلے یا دوسرے نمبر کا اسلحے کا خریدار ہے پچھلے کئی سالوں سے. جی ہاں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو انہوں نے اپنی فضائی طاقت کے حوالے سے جو دیکھا ہے اس میں انہیں کمی ہے. وہ اس کو پوری کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہے. وہ کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ ان کے پاس امریکہ چوائس ہو سکتی ہے، فرانس کا کوئی 5th جنریشن طیارہ ہے، بٹ اگین اٹ ول ٹیک 5 to 10 years. اور وہ یہ تیجا وغیرہ یہ جب تک بننے ہیں تب تک تیجا کی جو کوئی رہی صحیح کوئی اس کی ایکسپائری ہے یا ویلیو ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے. دنیا کہاں پہنچ جائے گی؟ تو بنکر بسٹر کی آپ نے بات کی. بنکر بسٹر چلانا کیسے ہے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی طیارہ B-2 چاہیے. تو ابھی وقت ہے، وہ اس کے لیے تیاری کریں گے کہ ہم اپنا یہ اگلے الیکشنز جو ہیں نا تب تک کے لیے کوئی مسل پاور بنانا چاہتے ہیں میری نظر میں. اگر ان کے ذہن میں کوئی ایجنڈا ہے کہ اس طرح ہم اگلی کوئی الیکشن جیت سکتے ہیں تو یہ ریاستوں کے انتخابات نہیں، اگلے الیکشن تک شاید وہ کوئی ایڈونچر کریں اور اس کے لیے وہ شاید تیاری کر رہے ہوں. یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی ان کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے. رضا الحق صاحب، اس میں میں چاہوں گا کہ کیا انڈیا اس لیے بھی تیاری کر رہا ہے کہ جب اگر وہ بقول ان کے جو ان کا ریزالو نظر آتا ہے کہ پاکستان کو ہم ایک بوند پانی نہیں دیں گے، جب یہ خدا نہ خواستہ یہ صورتحال آتی ہے، اگرچہ یہ بظاہر بڑا مشکل معاملہ ہے کہ ایسا ہو، تو پھر جو پاکستان ریئیکٹ کرے گا سپوز، اور پاکستان جو حملہ کرے گا اس کے مقابلے کے لیے بھی وہ ایک اپنے آپ کو جو ہے تیار کر رہے ہوں کہ اب کہ ہم جو ہے وہ پراپر جواب دیں. ایک بات. دوسری بات کہ کیا یہ جو الیکشن آنے والے ہیں اگر سندور 2 ان الیکشن سے پہلے نہیں ہوتا تو یہ تو بہت تیزی سے مودی کی مقبولیت کو گرا دے گا اور بی جے پی کے رول بیک کا معاملہ شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آصف صاحب، اس میں 2-3 چیزیں انتہائی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 1997 میں کتاب آئی تھی سیموئل ہنٹنگٹن کی، اصل میں تو مقالہ تھا، کلیش آف سیولائزیشنز کے نام سے. اس میں ظاہری بات ہے اس نے ویسٹرن پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کرنی تھی کہ ویسٹرن سیولائزیشن کو جو خطرہ ہے وہ کس سے ہے اور فیوچر، ناؤ پریزنٹلی اور ان دا فیوچر. اور اس نے ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کوئی 7 سیولائزیشنز گرائی تھیں. اس میں سے کچھ تو جو ہے وہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے ختم ہو چکی ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، یوں کہہ لیں ان کو. جس طرح ڈوڈو ایک برڈ ہوتی تھی، وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی. 2 سیولائزیشنز جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا، ایک اسلامک سیولائزیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ اس کے اندر وہ ایک طاقت موجود ہے کہ یہ دوبارہ رائز کر سکتی ہے. اور احادیث میں بھی بہرحال ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے احادیث ہیں تو اس میں یہ بڑھے گا. دوسرا کنفیوشس سیولائزیشن، چائنیز سیولائزیشن کہہ لیں. بنیادی طور پہ وہ کلیش آف سیولائزیشنز جو تھا وہ ایک روڈ میپ یا بلو پرنٹ تھا. وہ اسی نوعیت کا بلو پرنٹ تھا جس نوعیت کا بلو پرنٹ اس سے تقریباً 1 صدی پہلے زائنسٹ نے، ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن نے، ورلڈ جوئش کاؤنسل نے جو اپنا 1898 میں ایک اجلاس کر کے اپنا مستقبل کا بلو پرنٹ طے کیا تھا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کو دکھائی دیا وہ 1917 کا بلفور ڈکلیریشن اور پھر ورلڈ وار 1 اور 2. یہ باقاعدہ فالس فلیگس تھے. اب انڈیا جو ہے وہ اس وقت اس
ट्रायम्विरेट यानी कि इन 3 एक्सिस ऑफ ईवल जिसे हम कहते हैं उसका हिस्सा है इस वक्त. वो रिलाई करते हैं इंडिया के ऊपर कि ये एरिया जो है सब कॉन्टिनेंट का इसे हम कह लें या एशिया का, ख़ासतौर पे साउथ एशिया का, यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया की मौजूदगी की ज़रूरत थी. वरना इंडिया को क्वाड में शामिल करने का कोई तुक नहीं बनता, उसको ऑकस में शामिल करने का कोई तुक नहीं बनता. इंडिया उसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और वॉर के जितने लेटेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड वॉर को लेकर चलते हैं. वो ऐसा नहीं है कि एक जगह से आपने आर्मी सेंड कर दी दूसरे इलाके में और दूसरा मुल्क जो है उसको आपने कब्जा कर लिया, वहाँ मैसेकर कर दिया और यूँ समझें कि आप जंग जीत गए. तो मैसेकर्स वाला और ये जो है ना अभी मामला ये तो ख़त्म हो चुका हुआ है. अब वो स्ट्रेटेजिक वॉर्स लड़ी जाती हैं जिनके अंदर आपकी एयर डिफेंस सिस्टम्स और इसके अलावा जितने भी हवा के अंदर आप ताकत के साथ दूसरे पे हमला कर सकते हैं जी. जिसको दूसरा रोक ना सके. साथ ज़मीन, साथ नेवी इंतहाई इम्पोर्टेंट है और साथ फिर उसके टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें सैटेलाइट्स भी हैं, उसमें साइबर वॉरफेयर भी है. ये सारी चीज़ें शामिल हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर है. तो इंडिया इसके अंदर अभी उस जगह पे तैयार नहीं है. पानी का इशू भी ऐसा ही है. अभी पिछले दिनों मुझे एक इत्तेफाक हुआ, मौका मिला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी उनके तहत एक सेमिनार था या एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे जाने का और कुछ डिस्कशन का. तो बुनियादी तौर पे डिस्कशन का मौजू ये था कि जो ये इंडस वाटर्स ट्रीटी है इसके वोज क्या हैं, इसके लिए वॉर का कितना ख़तरा है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. द जिस्ट ऑफ द मैटर इज, यानी कि उस पूरी चीज़ की समरी ये है, खुलासा ये है कि इंडिया इस पूरे पानी के मामले में, ये बड़ी समझने वाली बात है, पूरे पानी के मामले में इंडिया जो है वो मिडिल राइपेरियन है, अपर राइपेरियन नहीं है. चाइना सबसे ऊपर है, दरमियान में खड़ा है, दरमियान में इंडिया है और फिर उसके नीचे पाकिस्तान है. तो इंडिया से जितना खतरा पाकिस्तान को है उतना ही इंडिया को खतरा चाइना से भी है. और जब चाइना ये फील करेगा कि क्योंकि चाइना का स्ट्रेटेजिक एलाई पाकिस्तान है, चाइना का इसराइल पाकिस्तान है, ठीक है ना. तो जब वो फील करेगा कि और ये पहले कर चुका हुआ चाइना, उसने 2-3 मुल्कों को इस तरह अपने पानी छोड़ के या रोक के तबाह कर दिया. लेओस उसकी एक एग्जांपल है. तो वाटर वॉर्स के अंदर इंडिया ये करता रहेगा कि वो इसको कभी पानी ज़्यादा छोड़ दिया, कभी पानी रोक दिया. लेकिन उसमें 2 इश्यूज़ हैं बड़े बड़े. एक तो चाइना का ख़तरा और नंबर 2 ये कि उसको अपना बहुत सारा इलाका ज़ेरे आब लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कश्मीर और पंजाब, जो इंडियन पंजाब है, ये वाला एरिया. तो लिहाजा वाटर वॉर्स की उस तरह से इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरा मौजूद नहीं है. अगर वो रेजरवायर्स भी बनाना शुरू करे बड़े पैमाने पे जिस तरह चाइना ने बनाए हैं तो कम से कम वो 30 साला प्रोजेक्ट्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं. और कश्मीर के अंदर वो कैसे ये रिस्क ले सकता है जब वहाँ पे कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है जो वहाँ वॉर को रोक सके. और हमने देख लिया अभी कि दिफाई निज़ाम जो हैं उनको हाइपरसोनिक यानी हाई स्पीड क्लोज रेंज मिसाइल्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं. रशियन में एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है इस्कंदर के नाम से और उसके टेस्ट्स के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया है. बहरहाल अब तो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया. इंतहाई तेज़ी से अगर जाए तो वो आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसको रोक नहीं सकता. हमास और बाकी जो वहाँ पे मौजूद थे मुजाहिदीन इसराइल के करीब, वो आयरन डोम को करते रहे हैं. यहाँ इंडिया का भी आयरन डोम जो था वो भी इसी तरह ही जो है पेनिट्रेट हो गया. और सेकेंडली अगर स्वॉर्म कर दिया जाए, ड्रोन से स्वॉर्म कर दिया जाए, तो अगर 1000 ड्रोन गया है तो वो जो आपका सिस्टम है वो 800 को गिरा देगा, 200 तो फिर भी अपने टारगेट पे जाके लगेंगे. तो अगर वो डैम्स या वो रेजरवायर्स जो इतनी मेहनत के बाद, इतने सालों के बाद बनाए गए हैं, अगर उनको यूं तबाह कर दिया जाए, इसलिए जवाब में तो फिर आपके पास त्रिबेला डैम है ना, जो अगर उसको कोई करेगा तो ये देखिए इसी प्रोबेबिलिटी इसकी कम, प्रोबेबिलिटी ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 मुल्कों की जंग है. ये आजकल जंग 2 मुल्कों की होती नहीं है, उसमें दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. तो लिहाजा इसका कोई खतरा नहीं. हाँ, संदूर 2 नाम कोई और भी दे दें, उसके लिए ये मैं एग्री करता हूँ, उसके लिए तैयारी करवाई जाएगी इंडिया को. और क्योंकि ये मामला इसराइल का है बुनियादी तौर पे,
وہ اور اپنے اسرائیل مقصد اس سے معاملے پیچھے میں نہیں ہٹ ہمیشہ سے سکے گا۔ وہ رہا ہے، پاکستان کے نیوکلیئر کے خلاف رہا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ اندرا گاندھی کا دور تھا تب جو حملے کا پلان بنا ہوا تھا کہوٹا کے اوپر جی۔ تب بھی، تو یہ کھٹک ان تو کے رہا ہے۔ اپنے بیانات ہیں نا، آن ریکارڈ ہیں اپنے بیانات، اور وہ جو ایسٹرن یورپ سے، ویسٹرن یورپ سے، یو ایس اے سے ایتھیوپین جوز کو چھوڑ دیں، یہ جو اتنے ٹھنڈے اور ترقی یافتہ ممالک سے اٹھ کر تل ابیب میں آ کے ڈیزرٹ میں بیٹھ گئے ہیں، تو کیا وہ چھوڑ دیں گے اب وہ اپنا جو بھی منصوبہ ہے ان کا؟ یہ نہیں ہوگا، اور مستقبل میں حدیث میں بھی یہی دکھائی دیتا ہے۔ اچھا سر، اس میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو تیاریاں ہمیں بھارت کی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ نے ایک بتایا کہ اس کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں، پاکستان کیا کر رہا ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا پاکستان دیکھ رہا ہے اچھا وہ یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی بھی اطلاع ہے کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ دیکھیں یہ ڈیمز کے حوالے سے یا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے رضا صاحب، اس میں ایڈ کر دوں، یہ مقدمہ گیا ہے کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ، تو انہوں نے کہا جی کہ بھی ہم نے معطل کر دیا، تو انہوں نے کہا جی آپ معطل کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ بھی ڈسکریج ہوئے ہیں انڈیا والے، اور یہ کہ ہم یہ سن سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ ان کے منشور میں ہے، کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کریں گے، لیکن اس حرکت کا جواب جو ہے ہم اس سوچ میں نہیں رہ سکتے کہ 30 سال بعد یا 50 سال بعد وہ ایسا کر سکیں گے، ابھی شروع کریں گے۔ ہم نے جب ایکٹ آف وار قرار دیا ہے تو دس از ایکٹ آف وار، پہلا تو پلیٹ فارم ہی انٹرنیشنل کورٹ ہے، وہ وہاں سے ہی میرا خیال ہے ہمیں ہمارا بڑا جسٹیفائڈ کیس ہے کہ دو فری کین اگر باہم مل کر کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کر سکتے، ورنہ ایسے چلتا رہے گا، ایسے چلتا رہے گا، اور انہوں نے بڑا برا جواب دیا۔ لیکن سر جو دھجیاں عزت کی اڑی ہیں ہماری عالمی جو ادارے ہیں یو این او وغیرہ، وہ تو سمجھے کہ جو طاقتور ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، بالکل، اور اسپیشلی ٹھیک ہے، پوری دنیا کھڑی ہو گئی اسرائیل کے مقابلے پہ، ہوں۔ تمام غیر مسلم سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے جو ظلم ہی کر رہا ہے اسرائیل، لیکن یو این او نے بھی کیا کچھ نہیں کر دیا، کیا ویلیو؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، طاقت کی زبان جو ہے نا وہ اپنی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، طاقت آپ نے بھی دکھا دی ہے، آپ نے بلا وجہ ایکٹ آف وار قرار نہیں دیا، ہم اسے ختم کر سکتے ہیں، اگر کوئی وہاں پر آپ ایسے سمجھ لیں کہ انکروچمنٹ ہوتی ہے تو لازماً پھر آپ کو جنگ میں جانا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پانی کے حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اگر اسے ٹھیک کر دے تو وہ بہتر ہے، کہ بتا دے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں تو ضرور کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے انڈیا کو کہیں سے سپورٹ مل نہیں رہی، وجوہات کیا ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یا ان کا لاڈ زیادہ ہے کہ آپ پاکستان مودی والے انڈیا کو، مودی والے انڈیا کو، ٹھیک ہے، یا ان کا لاڈ زیادہ ہے کہ جی ٹیررزم کی ابھی ہم نے انویسٹیگیشن تو نہیں کی لیکن نام لیں پاکستان کا، تو وہ نہیں لے رہے، تو وہ انہوں نے اپنا مقدمہ پچ غلط کیا ہے، کچھ بھی ہے، پھر اپنی وہی طاقت کی زبان ہوتی ہے، وہ ایکسپوز بھی تو ہوئے ہیں نا۔ اصل بات ہی ہے، نہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو اکیلا کھڑا ہے انڈیا، دیکھیں کل مودی کی حکومت نہیں ہوتی تو انڈیا بالکل پاسبل ہے کہ وہ بالکل نارمل جی ٹرمز ہو بالکل، جائے۔ اٹ ول میک ڈفرینس اگر وہ اس نیریٹو کو چینج بھی کریں تھوڑا سا، اگر یہی نیریٹو رکھیں گے کہ آپ نے بندہ کوئی نہیں پکڑا اور جنگ کسی پر امپوز کر دی کسی ملک پر، تو وہ کوئی نہیں سر مجھے خریدے آپ بتائیں نا کہ کانگریس کی اگر حکومت ہے چینج ہوگی چیز، تو یہ نیریٹو نہیں ہوگا جو ان بدماشوں کا، نہیں میرا خیال ہے کافی اور طرح کا ہوگا، کافی اور طرح کا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ بی جے پی کے دور میں ہی فورجیں قریب آئی ہیں نا، بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ کانگریس کی حکومت دوبارہ آئے۔ دیکھیں نا انڈین جو عوام ہے نا وہ کہتی ہے ہمارا اعتماد میڈیا پہ ختم ہو گیا، میڈیا نے ہم سے جھوٹ بولا۔ اس دفعہ جب الیکشن ہوا ابھی تو یہ جنگ بھی نہیں لڑی تھی، تو ابھی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، کہاں مار پڑی ہے؟ ہندو ہارٹ لینڈ میں، نارتھ انڈیا میں مار پڑی ہے۔ کیوں؟ آپ ہر وقت نعرے نفرت بیچتے ہیں تو اس کے بعد لوگ تنگ بھی آتے ہیں۔ آپ نے رام مندر پر اربوں روپے لگا کر الیکشن سے پہلے اس کو اناگریٹ کیا، وہیں سے بی جے پی ہار گئی، ٹھیک ہے، مقبوضہ کشمیر میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے، یہ سب اس جنگ سے پہلے جب انڈیا بہت طاقتور، مودی کا انڈیا، شائننگ انڈیا، یہ سب کچھ ایک نیریٹو بنا ہوا تھا۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے جو میڈیا ایکسپوز ہوا ہے، جو انہوں کی پبلک نے کہا ہم سے اعتماد ختم ہو گیا، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور کانگریس نے ایک نئی طاقت پکڑی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کانگریس اقتدار میں نہیں آئے گی، لیکن اب بھی تو بی جے پی کولیشن میں ہے، کانگریس کولیشن میں اقتدار میں آ سکتی ہے،
اور یہ اب ڈکلائن ہے اس وقت بی جے پی کا. کیا بیچیں گے آگے مجھے بتائیں نا, کیا بیچیں گے؟ آپ بہت طاقتور تھے, پاکستان تو فقیر ملک تھا, پاکستان کے تو پلے ہی کچھ نہیں تھا, ختم ہونے والا تھا, آپ تو اسے بلیڈ کرنے آئے ہوئے تھے بلوچستان میں, کے پی میں. اسی نے آپ کے 7 طیارے مار دیے ہیں. اسی نے ابھی بڑا حملہ کرنا تھا, ابھی جے شنکر نے کہا ہے, اس کے مطابق ابھی بڑا حملہ نہیں ہوا تھا. تو بڑے حملے سے پہلے سیز فائر ہو جانا تو کسی بات کی تو وہ غمازی کرتا ہے نا, وہ کچھ تو بتاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہارٹ لینڈ آف یہ جو ہندو ہارٹ لینڈ ہے اس میں بی جے پی وہاں کھڑی ہے. ساؤتھ انڈیا تو ویسے ہی ڈفرینٹ اینٹی ہے, بی جے پی وہاں نہیں کھڑی جہاں پر آج سے 5 سال پہلے کھڑی تھی. سر اگر تو انڈیا ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی جہاں پر انڈیویجول اسٹیٹ لیول کے اوپر جو آپ کے ووٹس ہیں ان کی بیسس پر گورنمنٹ بنتی تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی. لیکن میں 2 ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس, ایک ہسٹری کی تھوڑی سی پرانی اور ایک بالکل ریسنٹ. جیسا کہ میں نے عرض کی, ہٹلر کا جرمنی آپ دیکھیں تو کس طرح وہ سوشل ڈیموکریٹ کی ایک پارٹی بنیادی طور پہ الیکشنز ون کر کے آئی, ایک نیریٹو کھڑا کیا, اس نیریٹو پہ اس قوم کی اکثریت کو جمع کر دیا اور پروپیگنڈا یوز کیا اس کے لیے, اور پھر اسی بنیاد کے اوپر وہ اپنی سپیریورٹی کو شو کرنے کے لیے جنگوں میں کود گئے. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل ہو گئی. اسرائیل کے اندر کیا نتنیاہو کی جو لیکوڈ پارٹی ہے کیا اس کی اکثریت ہے؟ وہ بھی کولیشن میں ہے, وہ اکثریتی گورنمنٹ نہیں ہے, وہ کبھی بھی اکثریتی گورنمنٹ نہیں رہی. رضا اللہ صاحب, اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کا ایک نشانہ جو تھا وہ ایران تھا, اور پھر یہ کہ اگلا نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہوگا. تو اس حوالے سے آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ بات اب کس حد تک آپ کو نظر آتی ہے قابل عمل, اس لیے کہ ابھی اسرائیل کے وہ عزائم جو اس کے ایران کے حوالے سے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اس کو شاید سرپرائز ملا ہو اسرائیل کو, یا جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جبکہ امریکہ نے بھی آ کے اس کو سپورٹ کر دیا, تب بھی اس کے جو ہیں وہ نہیں ہوئے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ یہ متھ جو ہے یا یہ جو بات ہے کہ اسرائیل کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے, یہ درست ہے؟ اصل میں اسرائیل ایک ملٹی لیئرڈ اسٹریٹجی یوز کرتا ہے, اس میں نیوانسز بہت زیادہ ہیں, یہ اتنا سمپل بلیک اینڈ وائٹ کویسچن ہے بھی نہیں. ایران سے اسرائیل کو مخاصمت ہے, یقیناً ایران کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے خطرہ ہے. ایران کے اندر اس نے انڈیا کے تھرو ایسٹس بھی اپنے بہت سارے جو ہیں ان کو انسٹال کیا. خاص طور یہ ایران کی غلطیوں میں سے ایک تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کلوز رہا اور وہ چابہار کو استعمال کر کے اور باقی جگہوں کو استعمال کر کے. آپ دیکھیں نا کہ ایران کی جو ٹاپ قیادت کو اسرائیل نے 13th کے اٹیک میں جب سٹارٹ اس نے کیا, تو جب وہ ملٹری قیادت تھی اور پولیٹیکل قیادت تھی, اور ٹرمپ کے مطابق تو وہ ان کی مذہبی قیادت کے پیچھے تھا, لیکن اس نے روکا. بہرحال کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس پورے معاملے کے اندر جتنا اسرائیلی اٹیک فرام آؤٹ سائڈ اس نے نقصان پہنچایا, اتنا ہی اندر سے موجود لوگوں نے بھی پہنچایا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ ناٹ آن ویری گڈ ٹرمز ہمسایہ ممالک بھی بہت سارے ہیں, دے آر ناٹ آن ویری گڈ ٹرمز. وہ چاہیں گے کہ ایران یہاں نہ ہو تو بہتر ہے. بہت سارے ایسے ممالک ارد گرد موجود ہیں. اچھا, تفصیل میں نہیں جاتا میں اس کی. اسرائیل کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے ایک بڑی نیوانسڈ اور ملٹی لیئرڈ ہوتی ہے. اس وقت اگر آپ اسلامک یا مسلم دنیا کی بات کریں تو ہم ڈیفینسو پر ہیں, ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے, ہم اوفینسو پر نہیں ہیں. جو اوفینس کر رہا ہوتا ہے ٹائم اور پلیس وہ چوز کرتا ہے, اور وہ پھر تھوڑا ریٹریکٹ بھی کرتا ہے, سوچتا بھی ہے, ریفلیکٹ بھی کرتا ہے, پھر فیوچر میں اپنی پالیسی کو ٹنکر کر کے 1 سال بعد انڈیا کو تیار کر کے ہو سکتا ہے دوبارہ حملہ کروا دے. اچھا, ہو سکتا ہے وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کرے, لیکن ٹھہر کے کرے. فوری طور پہ جو ہوا نا واقعہ جو اس کے لحاظ سے میں بات کروں, تو فوری طور پہ تو ابھی فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طور پہ اسٹیل میٹ ہے, جس اسٹیل میٹ میں اگر آپ چیس بورڈ کو دیکھیں تو ایران کے پیسز زیادہ اٹھائے گئے ہیں, گرے ہیں. اچھا جی, ٹاپ قیادت کا گرنا ہے کہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور وہاں اندر آپ کی اپنے ملک کے عہدے داروں کے اوپر اعتماد نہ کر سکیں, آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ who is with me, who is with them.
یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور باقی پاکستان کے بارے میں تو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اس کا کہ چاہے وہ ڈیوڈ بن گوریون ہو یا نیتن یاہو ہو, دونوں کہہ چکے ہیں, سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ پاکستان, وہ بین گوریون کے دور میں تو نیوکلیر پاور تھے ہی نہیں نا, لیکن بہرحال ان کو پتا تھا کہ یہ قدرت اللہ شہاب نے بھی شہاب نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت اس نے تو یو ایس اور یو ایس ایس آر کے تناظر میں لکھا تھا, لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ان دونوں کے اسرائیل میں اس وقت جو قیادت موجود ہے ان کے فور فادرز یا امریکہ سے آئے ہوئے ہیں یا ایسٹرن یورپ سے یا رشیا سے, یہ چیز بھی ذہن میں رہے. اس نے کہا تھا کہ یہ 3 چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ ایک پیج پر ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اسٹرانگ نہ ہونے دیا جائے, پاکستان کی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ نہ ہونے دیا جائے, اور پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کو کبھی اتنا مضبوط نہ ہونے دیا جائے کہ یہ خطے میں خطرہ بن جائے. یعنی کہ نیوکلیئر تو شاید ان کے ذہن میں نہ ہو, لیکن خطرات کے اور بھی طریقے تھے. بعد میں نیوکلیئر پاور بھی بن گیا ہم, اور نیوکلیئر پاور بننے میں بھی یہ ایک میریکل تھا ایک طرح سے, کیونکہ پریسلر امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہوئی تھی, اور پریسلر امینڈمنٹ کے تحت ہر سال جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر انریچمنٹ میں اس سٹیج پہ نہیں پہنچا ابھی کہ وہ نیوکلیئر بام بنا سکے, یوں کہہ لیں سمپل ناظرین کے لیے. لیکن کیونکہ اس وقت جنگ جاری تھی افغانستان میں اور پاکستان کی ضرورت تھی, تو وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتا رہا ریگن کہ نہیں پاکستان اس سے کہا نہیں, پاکستان کرتا رہا کہاں اپنا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک کرم پاکستان کے اوپر رہا ہے. لیکن بہرحال ہمیں بھی اپنے طور پہ اپنی اسٹریٹجی کو, جس طرح اب ہم نے چائنا کے ساتھ اپنی الائنس کو بہتر کیا ہے اور وہ شو ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس جو آپ یوں کہہ لیں وار تھی چھوٹی یا ایک بیٹل تھی, اس کے اندر پورا انٹیگریٹڈ سسٹم انڈیا کے ساتھ پاکستان نے لیا. میں سر اسی پہ آپ کی بھی رائے چاہوں گا کہ دیکھیں کیا اسرائیل کو پورے اہداف حاصل ہو گئے. نیتن یاہو کا جو بیان تھا کہ 2 ملک ہیں جن سے کہ نیوکلیئر جو ہے ملک, میں تقریباً آئی وٹنس ہوں اس بات کی. بالکل, آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, تو وہ حاصل ہوا. اور دوسرا, کیا اتنا ہی آسان ہے کہ جب نمبر لگے ہوں کہ فلاں کے بعد فلاں کی باری ہے, فلاں کے بعد فلاں کی باری ہے, پاکستان کے لیے یہ الفاظ مناسب ہیں کہ وہ یعنی کہ اب کہا جائے کہ یہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے پاکستان کی ایک طاقت ہے. نہیں, آسان بالکل نہیں ہوتے, اور نہ ہی وہ آسان سمجھ کر ہدف بناتے ہیں. یہ فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ ٹارگٹس بنائے جاتے ہیں اور اس پر کام شروع کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ ابھی وہ ہماری اٹامک پاور کی بات ہو رہی تھی, ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا, چاہے افغانستان, یہ دیکھیں نا, یہ جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں سے کچھ چیزیں اچھی بھی نکلتی ہیں, زیادہ تر چیزیں بدتر نکلتی ہیں. افغان وارز کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اٹامک پاور بن گئے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ بول نہیں سکتے تھے, انہوں نے, رضا بھائی نے کہا کہ وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتے رہے, میں کہوں گا ریگن سچے سرٹیفکیٹ دیتا رہا. اچھا, وہ بن گئے ہم. اس وقت ایران اور پاکستان کے حوالے سے تقریباً اگر آپ غور کریں نا, تقریباً سیم پالیسی ہے اس وقت امریکہ کی. اچھا, آپ دیکھ لیں, میں عرض کر دیتا ہوں. ایران کو ٹیم کیا جا رہا ہے, اچانک آپ نے دیکھا سیز فائر ہو گیا, ٹیم کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیں, مذاکرات کریں, بات کریں, آپ کے اٹامک انریچمنٹ پہ, نیوکلیئر انریچمنٹ پہ بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ ترقی کریں, ہم آپ کو $30 بلین دیں گے اگر آپ یہ جو ہے اپنے اثاثے ہمارے حوالے کر دیں. جو آپ کا $100 بلین کے اثاثے شاہ آف ایران کے وقت کے ہم نے ضبط کیے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کو واپس کر دیتے ہیں. سو دس از آن دا ٹیبل کہ بھی آپ ہمارے ساتھ کوئی معاملات جو ہے جی, اور اس کا انجام محمد قذافی والا ہوگا. پھر اس ایرانی حکومت کا, محمد قذافی نے بھی تو صلح کر لی تھی نا, تو انجام انہوں نے بھی سوچے ہوتے ہیں. یا انجام یوکرین والا ہوگا جب یوکرین نے اپنے نیوکس ایگزیکٹلی آج وہ فیس کر رہے ہیں. 2009 میں اٹلی گیا تھا یہ کرنل قذافی, اور اس کی تصویر ہے اس وقت کے اٹالین پرائم منسٹر کے ساتھ گلے ملتے ہوئے. جی, سرنڈر کیا نا قذافی نے, اور اس کے بعد کیا ہوا, وہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ہماری سالمیت کے خلاف ہیں, ان کے خلاف لڑنے آئے افغانستان, ان سے لیبیا کی حکومت گروائی, ان سے عراق میں ملیشیاز بنوائے. ایسے ہی ہوا, آپ نے دیکھا. اور پاکستان کے حوالے سے اب اس جنگ کے بعد آپ پر واری ہو رہے ہیں, نچھاور ہو رہے ہیں, تو آپ کو مجھے جو دوسرے کو شاباش دے رہا ہو وہ اچانک آپ پر فریفتہ ہو جائے, تو مجھے تو ڈرنا چاہیے. اور امریکہ دیکھیں نا, ہنری کسنجر نے کہا کہ امریکہ سے دوستی جو ہے وہ موت ہے, دشمنی خطرناک ہے.
تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو اس میں وجہ ہمیں بھی یہی ہے کہ ٹیم کیا جائے اپنی طرف دوبارہ. ہم نے ڈس اون کر کے غلطی کر لی پاکستان کو، تو پاکستان تو چھپا رستم نکلا. تو اس کو انگیج کیا جائے، چائنا سے ڈس انگیج کروایا جائے. ان کے پاس بھی کارڈز ہیں، تو اس حساب سے کچھ ملتی جلتی پالیسی ہے. اب آ گئی بات ایران کی. دیکھیں، ایرانیوں نے ایک ریزالو دیا کہ 18 گھنٹوں بعد تمام تر نقصان کے باوجود وہ اپنے 200 میزائل یا ڈرونز اسرائیل پر اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد آخری 4 دن جو ہیں، میں وٹنس ہوں، میں دیکھتا بہت رہا وہ جنگ کے حالات. آخری 4 دنوں میں ایران مار رہا تھا. امریکہ اس کے پہلے ریسکیو کے لیے آیا اسرائیل کے لیے، وہ فرڈو پر اٹیک کیا. آپ کو یہ بھی بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے، وہ حملہ، وہ بنکر بسٹر ناکام ہوا ہے. وہاں مینٹیننس کا کام جاری ہے، وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکا. اچھا، وہ 6 بام جو ہیں پینیٹریٹ نہیں کر سکے، تو ایرانیوں کی یہ تو کامیابی. پھر وہ 400 کلو یورینیم خود میڈیا میں ہے کہ جی وہاں سے لے گئے تھے. تو کہاں لے گئے؟ ان کی سیٹلائٹ امیجنگ موجود ہے کہ وہ گاڑیاں کھڑی ہیں. پھر آگے بھی تو کوئی تصویریں، کوئی کھرا آگے بھی تو لے کے جائیں. اس حوالے سے ایرانیوں نے ایز اے نیشن، جو ان کا، میں نے پہلے بھی شاید پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک تو بائی ڈی این اے وہ اینٹی امپیریلسٹ ہیں ایرانی. ہم یہ جو ملا رجیم ہے ان کا، وہ بھی تو اینٹی امپیریلزم کے نام پر ہی آیا نا برسر اقتدار. تو وہ جیسے ہی یہ انہوں نے حملہ کیا، جو اس رجیم کے مخالف بھی تھے وہ ایران کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے بہت سارے لوگوں کے جو بعض ڈیسیڈنٹس ہیں ان کے انٹرویو سنے کہ یہ آپ نے ہیلپ کی ہے ایران پر حملہ کر کے. اچھا، ایرانی میزائل ڈیفنس سسٹم کافی نقصان پہنچا، لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہو گئے. ایران کا میزائل سسٹم انٹیکٹ رہا. اور وہ جو سجیل ہے، خیبر شکن ہے، خیبر شکن نے کافی تکلیف دی آخری 2 دنوں میں. اس کے نام میں بھی تکلیف ہے، وہ تکلیف ہی تھے، اس کا نام ہی ایسا ہے. تو وہ اس کے بعد سیز فائر ہوا. پھر ایران نے ایک جرأت مندانہ کام کیا، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا رہے کہ وہ جی کیلکولیٹڈ تھا. تم نے بھی تو کیلکولیٹڈ حملہ کروایا نا. اگر ایران نے کیا تو تم نے بھی تو کروایا کہ کوئی بات نہیں جی ہم نے مار لیا، اب آپ تسلی کر لیں. اس کے بعد سیز فائر ہو گیا. ایران کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، ادروائز نہیں ہے. ایک تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے، آپ نے میزائل ڈیفنس سسٹم بنایا، یہ اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایئر فورس کدھر گئی؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں، آپ کے پاس ٹائم آ گیا. دوسری بات، یہ موساد کی انگریس ایران میں بذریعہ انڈیا، بذریعہ خود. دیکھیں ایران میں خود یہودی بہت آباد ہیں، پھر کہنے میں کیا حرج ہے، صاف بات کرنی چاہیے. آذربائیجان میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے موساد کا. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ کل کا اسکینڈل ہے، اسے لارنس آف پرشیا کہا جا رہا ہے. اس خاتون کو پیریز شیکڈیم، ٹھیک ہے، وہ خاتون کو کسی جیو لابی کا بھی کوئی عہدہ بھی دیا گیا. وہ کتنا عرصہ ایران میں رہی، اس نے آیت اللہ خامنائی سے ملی، اس کا انٹرویو کیا، اس نے جنرل قاسم سلیمانی کا انٹرویو کیا، سینسٹیو پلیسز کا دورہ کیا، ابراہیم رئیسی کا انٹرویو کیا، ان کی بیگمات سے دوستی، اور ان بیگمات جرنیلوں کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی بیگمات سے دوستی، ان کے گھروں میں آنے جانے سے اس سے ان کی موومنٹ کا پتہ چلا کہ وہ کب کہاں ہوتے ہیں، ان کی پرائیویٹ پلیسز کا پتہ چلا، بنکرز کا پتہ چلا، اور یہ سب پاس آن ہوتا رہا. اور اس بنیاد پر موساد وہی اسلحہ اور ویسے لوگ ایران میں سمگل کرتے رہے. یہ سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ کے اس نے جا کر انٹرویو کیے. وہ ٹائمز آف تہران کے لیے لکھتی رہی، تسنیم کے لیے لکھتی رہی. آپ دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی بریچ ہے. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ اصل میں بنیاد وہ بنی ہے، وہ فرانسیسی شہری ہے اور یہودیوں نسل ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ مسئلہ ایران کے اندر ہے. ایک تو اپنے پبلک کے ساتھ دوستی کریں، ریفارمز لائیں اپنے اس میں. دوسرا یہ کہ جو لوگ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں انہیں بالکل اتنی سی بھی سپیس نہ دیں. ختم کریں، فتنہ ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آگے کے لیے ہوشیار ہوں، وہ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ہیں. ادروائز ایران نے مقابلہ خوب کیا، نقصان ہوتا ہی ہے، جنگوں میں کون سا جی پھول گرتے ہیں. نقصان ہوا، اور شروع والا نقصان تو واقعی بہت بڑی بدنامی اور بہت بڑی بریچ ہے. اس کے بعد شکر ہے کہ ایران جواب دینے کے قابل ہوا. اور میں نے اسرائیل کے بارے میں اس وقت کہہ رہا تھا جب کوئی نہیں کہہ رہا تھا
کہ ایک میزائل لگے گا ایران کے لیے، فرض کریں ایک شخص کو ہٹ کرنے کے لیے، تو 10 کو جا کے لگے گا. وہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. اسرائیل اس کو سسٹین نہیں کر سکے گا، اور آپ نے دیکھا وہ سسٹین نہیں کر سکے. باقی پراکسیز کو ایران تو بہت بڑا، اس کے بہت میسو کنٹری ہے، میسو کنٹری ہے. پھر وہ جو باقی جو آپ دیکھیں، لیبنان، سیریا، غزہ، ایران، یہ سارے ملکوں کے ساتھ جنگ کی ہے ایک ٹائم میں اسرائیل نے. پیسہ کن کا ہے، بوم کن کے ہیں؟ امریکہ کے. ایران نے مقابلہ کیا. ایران کے مقابلے کی وجہ سے ہمیں بھی ٹائم ملا ہے. ادروائز ہمارے ساتھ تھریٹننگ ٹون کہیں ہائی پچ پہ ہوتی، تو اس وجہ سے ہمیں بھی ٹائم ملا. میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹل گراؤنڈ ہم ہر کوئی چاہتا ہوتا ہے کہیں اور بنے، تو کیوں نہ ایران سے بھی باہر بنے. ایران اگر اپنی ایئر فورس ٹھیک کر لے تو بیٹل گراؤنڈ کیوں نہ اسرائیل چلی جائے، خود اسرائیل بن جائے گا یا سیریا کا کوئی علاقہ بنے گا، سیریسلی اسپیکنگ. اچھا بس اس میں ابھی وہ کیونکہ پاکستان کی تیاریوں کا ذکر نہیں آیا، چلیں وہ اگر 2 منٹ میں اگر آپ وہ بیان کریں تو پھر ہم اگلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دیکھیں پاکستان 5th جنریشن کی طرف بڑھ رہا ہے. 5th جنریشن وارفیئر میں اگر پاکستان J-35 جس سے آپ کو روکنے کی پوری کوشش ہوگی، یہ بھی میں بتا دوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ J-35 نہ لیں. چائنا کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہو جائے یا آپ ہو جائیں. سی پیک بند ہوا، ہم نے دیکھا ہی ہے ماضی میں، ابھی ماضی قریب میں. تو اگر ہمیں صلح صفائی کے ساتھ رہنا ہے تو طاقت پوری رکھنی ہے. ادروائز آپ جتنی مرضی ترلے منت کر کے رہیں، نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کا ہمسایہ ایسا ہے، آپ ہمسایہ بدل نہیں سکتے. اور انڈیا کے لیے مجھے جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کی طرف دیکھے. یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جہاں وہ الائنس بنا رہے ہیں وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان کو اپنی تیاری جو ہے وہ 5th جنریشن میں جمپ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ انڈیا خود صلح کرے. دیکھیے اس میں تو میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے خلاف کوئی اوپینین دے گا جو بھی ملک کہ یہ نہ لو فلاں نہ کرو اور نہ کرو، تو یہ تو اب ازہر من الشمس ہے کہ وہ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی محبت کی پینگے یا محبت کے دعوے کر لے. لیکن اگر اس کا پیغام یہ ہے کہ جناب آپ یہ بھی ٹیکنالوجی نہ لیں، یہ بھی نہ لیں اور یہ بھی نہ لیں، تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ابھی تو آپ ٹھیک رہے، بعد میں ہم آپ کو پکڑ کے ماریں گے. دیکھیں میں ایک عرض کر دوں، ایران کی ایک خوبصورتی ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہے، وہ یوریشیا میں بھی ہے، وہ کسی حد تک یورپ میں بھی پاؤں رکھتا ہے. 3 ہی ملک ہیں جی میں جن کو کنسیڈر کرتا ہوں جو سو کالڈ ہے، سوری ٹو سے، پاکستان، ترکی، ایران. باقی سارے ریجیمز ہیں. ایران میں بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی ملک تو ہے نا، کوئی طاقت تو ہے. یہ آج سوچ لیں، کل سوچ لیں، کب مل کر کان تیارے رکھنے ہیں، کب دفاع کرنا ہے، اور سب کا مل کے کرنا ہے. ایران بھی لوگوں کو، باقیوں کو بلی کرنا چھوڑ دے، تعلقات ٹھیک کرے. ویسے تو کیے بھی ہیں انہوں نے، لیکن اور بہتر کرے، اور بہتر کرے. صحیح بات. رضا اللہ صاحب ہم ذرا اس طرف آتے ہیں، جو ابراہیم ایکارڈ 2 کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ اسرائیل میں اور ایران میں میزائل کے دھماکوں کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بل بورڈز لگنے شروع ہو گئے اور اس میں ایک نئے مڈل ایسٹ کا خواب دیا گیا اور ابراہیم ایکارڈ 2 کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک تو جو ہمارے سامنے 2 چیزیں آئی تھیں، ایک ڈیل آف دی سینچری اور ایک ابراہیم ایکارڈ. کیا آپ ان کو ایک سمجھتے ہیں یا یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ جی یہ 2 تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ ملا لیں جوئش نیشن اسٹیٹ لا کو، جو اس سے تھوڑا سا پہلے پاس کیا تھا، رجیم ٹرمپ کی ہی تھی پہلی. اچھا. اور ٹرمپ کی رجیمز کے اندر ہی ہم نے ایسے کام ہوتے کم از کم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھے ہیں، ماضی قریب میں ایسے کام ہوئے ہیں. اچھا، اس میں جو ڈیل آف دا سینچری تھی وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کو یہ اجازت ٹرمپ کی طرف سے تھی، یا اشارہ کم از کم تھا، کہ جو ویسٹ بینک ہے اس کا 75% انیکس کر لو، اپنے اندر ضم کر لو، اور اس کے نتیجے میں ایک فلسطینی ریاست چھوٹی سی بن جائے جو کہ نان ملٹرائزڈ ہو، وہاں پولیس بھی نہ ہو، اور وہ اسرائیلی اس کو جو ہے حفاظت فراہم کریں. وہ پہلے بھی موجود ہے، محمود عباس کی کیا ہے وہ ریاست ہی ہے نا ایک فلسطینیوں کی، یونائٹڈ نیشنز میں ریپرزینٹ بھی وہی کرتے ہیں جا کے فلسطینیوں کو، لیکن ان کی کیا اہمیت ہے.
اچھا ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو عرب ممالک ٹرمپ کی ایک دھمکی کے بعد اکٹھے بھی ہوئے مصر میں، اور وہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ غزہ کو ری بلڈ کرنے کا ایک نیا پلان دیتے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے اس پلان کے اندر، اس میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ایک یہ کہ اس کو ایک جدید شہر بنایا جائے. جدید شہر سے مراد یہ کہ دبئی جیسا ایگزامپل، عیاشی گاڈا. اور دوسرا یہ کہ حماس جیسے لوگ جو ہیں ان کو نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ایلیمینیٹ کر دیا جائے، یعنی کہ ملٹرائزڈ اب وہ نہ رہے، اچھے بچوں کی طرح بن کے نظریاتی لوگ بھی نہ ہوں اور ملٹرائز بھی نہ ہوں، اچھے بچوں کی طرح ہو. اچھا یہ ڈیل آف دا سینچری تھی وہ اس نوعیت کی تھی. جو تھا نا وہ ابراہیم اکارڈز، اس کے تحت ٹرمپ نے چند ممالک کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کو نارملائز کروانے کی بات کی تھی، اور اس میں زیادہ انوالوڈ جیریڈ کشنر تھا، ٹرمپ کا جو داماد تھا، یہ ایوانیکا ٹرمپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی جو ہے جیریڈ کشنر. تو اس نے پھر وزٹس کی، اس کے اچھے تعلقات تھے سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اس کے. بہرحال اس نے یو اے ای کو، بحرین کو، عمان، یہ تین یہاں پہ، اور اس کے بعد اگر ادھر دیکھیں آپ نارتھ افریقہ تو وہاں پر ایک سوڈان اور ایک موراکو، یہ ممالک ابتدائی طور پہ اپنے فولڈ میں لیے اور ان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے. اب اسرائیل کو رسائی مل گیا، وہ اس میں کیا تھا، ٹریڈ ریلیشنز اچھے کیا جائیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ان کی ایمبیسیز کو قائم کیا جائے، ان کی ایمبیسیز وہاں پہ قائم ہوں. تو یہ مخالف اسرائیل سینٹیمنٹ ختم کیا جائے، نمبر ایک بات یہ، اور اس میں یہ گڑ دیا جائے. کچھ ممالک کے خلاف تو پھر اب ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو، لیکن کچھ کو گڑ دے کے بھی مارا جا سکتا. تو یہ تھا جوئش نیشن اسٹیٹ لا جو تھا وہ اس سے پہلے پاس ہو چکا تھا، جس کے مطابق جوز ہی اکیلے فرسٹ ریٹ سٹیزنز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جو ہیں وہ جو اسرائیل میں اگر رہتے ہیں تو جب تک اسرائیل ان کو رکھنا چاہتا ہے وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کے طور پہ رہیں گے. اور اس کے اندر اسرائیلی ریجیم نے ان چیزوں کی اپروول دے دی تھی کہ ٹھیک ہے یہ کام کیے جا سکتے ہیں مستقبل میں. سر آپ سے بھی اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو اب اگلا سٹیپ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ دیکھیں اسرائیل کی جو بھی ظالمانہ حرکتیں ہیں ان پر پوری دنیا گواہ بھی ہے، اس کے مخالف بھی ہے، تب بھی یہ چیزیں دوبارہ سامنے آ رہی ہیں، ابراہیم اکارڈ اور پھر اکٹھا ہونا اور اپنے تعلقات کو بحال کرنا، اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان سے بھی توقع کرنا کہ وہ اسرائیل کو مان لے. یہ ایک ڈھٹائی کی انتہا نہیں ہے کہ وہ کر بھی سب کچھ ظلم رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے کو یہ جو ہے وہ ایک راہ دکھائی جا رہی ہے؟ آصف صاحب وہ تو کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے مخالف ہیں. ڈھٹائی کیوں کہتے ہیں؟ ہم بے غیرتی کیوں نہ کہہ لیں اور اپنی سائڈ پر کیوں نہ کہہ لیں؟ یہ جو 3 4 5 ممالک نے پہلے ابراہم ایکارڈ کا جو جوائن کیا، وہ کس نے پریشرائز کیا کہ پہلے آپ مان لیں، ہم پلس لے لیں، ہم بعد میں آئیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، جی، جو ان ملکوں کے جو بھی رجیمز ہیں، جو بادشاہتیں ہیں، جو وہاں پر مونارکیز ہیں، اس کے نیچے پبلک کی اپروچ کیا ہے، پبلک کیا سوچتی ہے. یو اے ای میں نے تسلیم کیا، وہاں اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے یا نہیں ہے؟ وہی عربی پبلک کر رہی ہے نا. اچھا سعودیہ پر بڑا پریشر ہے، بلکہ سعودیہ کا اوروں پر بھی پریشر ہے جی کہ جی وہ تسلیم کریں، باقیوں سے تسلیم کروایا بھی ہے. سعودیہ کا بڑا رول ہے. 0 + 0 = 0 = 0، جتنے مرضی زیرو لگا لیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اپنے جو انہوں نے اپنی بادشاہتیں قائم کی ہوئی ہیں، یہ اس کے لیے مجبور ہیں کہ یہ ہر شرط کو مانے، انہی کے سر پر قائم ٹھیک ہے. یہ تو بات ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے بغیر یہ ابراہم ایکارڈ کچھ نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. تو لہٰذا پریشر پاکستان یہ ایران پر حملہ روک سکے، یہ غزہ پر حملہ روک سکے، یہ لیبنان پر حملہ روک سکے، بجائے خود کہ لیبنان پر پرو اسرائیل گورنمنٹ بنوائی گئی. یہ سیریا پر روک سکے. سیریا کی انہوں نے آکوپیشن کی ابھی اسرائیل نے، گولان کے آگے آ کے 13 کلومیٹر دور ہے نا دمشق سے. جی جی یہ روک سکے؟ یہ کسی قابل ہی نہیں. انہیں اپنی رجیمز کی پڑی ہوئی ہے. یہ 60,000 لوگوں کے قتل کو روک سکیں، یہ آج تک اسرائیل کا ہاتھ روک سکیں. یہ تو مجبور ہو گئے ہیں غزہ والوں کے ہاتھوں کے، ابھی نہیں مان سکتے، ورنہ یہ تو تیار بیٹھے تھے.
کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ آپ کی اجازت سے ایڈ کروں کہ جارڈن نے تو تسلیم کیا ہے شاہ عبداللہ نے کہ ہم نے ایرانین ڈرونز اور میزائل جو جا رہے تھے روکے ہیں، گرائے ہیں. یہ تو ان کے سٹوجز ہیں. ایران کیوں برا لگتا ہے؟ ایران میں 100 خامیاں ہوں گی. واحد کنٹری رہ گیا ہے اس مڈل ایسٹ میں، واحد کنٹری ہے جو اسرائیل کو چیلنج کرتا ہے. ادروائز کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے نا. پھر انہوں نے بلایا تھا نا امریکہ کو صدام حسین کو گرانے کے لیے، تو وہاں صدام حسین جو ان کا تھا پہلے بندہ، امریکہ پرو امریکہ یا پرو یہ باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، اس کو گرا کے حاصل کیا کیا؟ بالکل الٹ. ٹھیک ہے، تو حاصل تو کرنے کی یہ کبھی لیکن ابھی جو پھر یہ جو اب جو کوشش دوبارہ ہو رہی ہے، کیا یہ بارآور ہوگی؟ یہ بارآور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو وہاں سے خالی کر کے مختلف ان ممالک میں جسے ایڈجسٹ کرنے کا بھی جو ہے وہ یہ مشکل، یہ تقریباً میں نا، تو پھر تو اس کا مطلب جو ظلم و ستم وہ ہے صرف ڈیموگرافی کے آپ انہیں قتل کر سکتے ہیں. میری عرض سن لیں، میں لائیو دیکھتا ہوں جی روزانہ تقریباً 8-7 گھنٹے جو کچھ غزہ میں جو کچھ مجھے اویلیبل ہو سکتا جی سورسز. اسرائیلی فوج یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر اب 20 میل وہاں چلے جائیں، خالی کر دیں، ہم یہاں حملے کرنے والے ہیں. خالی نہیں ہوتی جگہ. وہ لوگ آج اس وقت ابھی تک 48 فلسطینی شہید ہوئے ہیں آٹے والی جگہ پہ. اس آٹے میں گولیاں ملائی گئی ہیں زہر کی. ان کو فلسطینیوں، وہ جو آٹا تقسیم کر رہے ہیں وہ ایک مرسنریز ہیں، وہ سارے وہ ویٹرنز ان کا نام دیتے ہیں، اور وہاں 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد فائر کھول دیا جاتا ہے. لائیو ایمونیشن مشین گنوں سے انڈسکریمنیٹری فائرنگ، کوئی آ جائے. روزانہ کا 60 سے 100 تک کا ڈیتھ ٹول دینا ہے. اور نسل کشی کیا ہوتی ہے اس کے باوجود 1948 سے لے کر آج تک سارے عربوں نے ہتھیار ڈالے ہوں گے، فلسطینیوں نے نہیں ڈالے. سو میرا نہیں خیال وہ مر جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. حماس کبھی سرنڈر نہیں کرے گی، نیور. حماس مر جائے، ساری ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے سوسائٹی نے جتنی لاشیں اٹھائی ہیں وہ خود کتنے ریڈیکلائز ہو گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہے کہ عرب ممالک یا جن ممالک میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھیجا جائے یا سیٹل کروایا جائے، ایک تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے یہاں ریڈیکلائزیشن نہ شروع ہو جائے. وہ اصل میں یہ تو خوشی سے تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن چونکہ وہ اب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں والی بات ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے وہ کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو جائے گا. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن بائی فورس کیسے لے کے جائیں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اغوا کر کے خدا نہ خاصہ پھر یہ ہے کہ ان کو یہیں پہ سب کو ختم کر دیں گے. لگتا تو یہی ہے. بچے، عورتیں، مرد، وہ امدادی سے آ گئی ہے، وہ امداد، وہ کہتے ہیں امداد نہیں، قتل کی اطلاع آ گئی ہے. اس کے باوجود وہ لوگ جاتے ہیں، انہیں 2 چیزوں سے مارا جا رہا ہے، گولی سے اور بھوک سے. لیکن وہ جگہ تو نہیں چھوڑ رہے. پہلے ہی اردن آ گیا ہے اوپر، اس میں آبادی ہے پہلے ہی فلسطینیوں کی. تو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا کہ دیکھیں ہم آپ یہاں رہ ہی جائیں، ورنہ پھر اور مسائل ہوں گے. آپ نے کوئی یہاں پر مسلح حرکت نہیں کرنی. جارڈن کا یہ ہے نا ایگریمنٹ. پھر بلیک سپٹمبر بھی آپ کو جارڈن کا یاد ہوگا، ہمارے یہاں تک بدنامی آئی تھی. ٹھیک، تو وہ کافی سینسٹیو پوائنٹس ہیں. فلسطین کو اتنا اچھا، فلسطین کو انیکس کر لیتا ہے اسرائیل کہ نہیں ہم ہی چلائیں گے، یہ ویسٹ بینک بھی اور یہ غزہ بھی. کوئی 5 لاکھ کی آبادی فلسطینیوں کی زیادہ ہو جاتی ہے اسرائیل سے. اور یہ کر چکا ہے. وہ 2006 میں ایریل شارون کے دور میں واپس جانے کا، غزہ سے اسرائیلیوں کے سیٹلمنٹس کو واپس لے کے جانے کا ایک وجہ ہی یہ تھی کہ وہ ہر دوسرے دن وہاں تباہی آئی ہوتی تھی، اور جو غزہ کے مسلمان ہیں وہاں حملے کرتے تھے. حدیث کے اندر اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو یہ ارض مقدس ہے یہاں پہ جہاد قیامت تک ختم نہیں ہوگا، یا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ختم نہیں ہوگا. تو یہ چلتا رہے گا. تو وہاں کے لوگوں میں کے ڈی این اے کی بات ہوتی ہے، ان کے ڈی این اے میں یہ چیز شامل ہے. مسجد اقصیٰ کی برکت ہے، جو بھی کہہ لیں اس کو، ان کے ڈی این اے میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم یہاں سے جائیں گے. وہ ان کی اٹیچمنٹ ہے اپنی زمین کے ساتھ بھی، اور بہرحال وطن کے ساتھ اس حوالے سے اٹیچمنٹ کو بھی جہاد قرار دیا گیا حدیث کے اندر. مفہوم اس کا یہ ہے. واللہ اعلم. بہرحال جی یہ ایک جو صورتحال ہے کہ یہ تو اس کا مطلب یعنی کہ اللہ کرے کہ یا تو کوئی ہم مسلمان اتنے باغیرت ہو جائیں اور باہمت ہو جائیں
کہ وہ جا کے وہ جو ہے وہ مدد کرنی شروع کریں، ورنہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ اگر رک گیا ہے تو لیکن وہاں پہ معاملہ جو کا تو جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بھئی سیز فائر اس وقت پاسبل ہوگا جب تم وہاں پہ بھی بند کر دیں. ہاں کیونکہ ایران نے غلطیاں کی ہیں، بہت ساری ماضی میں غلطیاں بھی کی ہیں، ان کو بھی اکنالج کرنا لیکن چاہیے. بہرحال اور دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ان کو بالکل ایسے ختم ہی نہ کر دیں اور پھر اس کے بعد ٹیک اوور کریں. اللہ تعالیٰ اس سے تو بچائے، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ تماشائی بن کے جو ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں تو یہ تو اس سے زیادہ خوفناک بات کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مسئولیت کا معاملہ ہے، پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان عوام اور ان کے جو حکمران ہیں جو جتنا بھی جو ہے جسے کہیں کہ با اختیار ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا جواب دہ ہوگا اس ظلم پر. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ مغرب تک نکل کے کھڑا ہو گیا، مغرب کے اس طبقے کی خواتین نکل کے کھڑی ہو گئیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی اللہ کے مخالف ہیں، وہ بھی نکل کے ان کے حق میں کھڑی ہو گئیں. یعنی کہ یہ تو تھپڑ ہے امت مسلمہ کے منہ پہ کہ بھائی وہ ایسی لوگ جن کو تم کہتے ہو کہ تو پکے گناہ گار ہیں، انہوں نے بھی اس پہ یعنی ہم نے اور گواہ اپنے خلاف بنا لیے. میرے لیے تو جی میں ذاتی طور پر وہ جو لوگ نکلے ہیں میں اپنے سے زیادہ انہیں محترم سمجھتا ہوں، ان کی مہربانی. ہم نہیں نکلے جی، ان اینی کیس نہیں نکلے. بہرحال یہ ایک المیہ ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہم جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بحثیت قوم جو ہے نا وہ ہمارا رسپانس نہیں تھا. نہیں، بحثیت امہ جی، بحثیت امہ جنرلی اسپیکنگ آپ سمجھے اگر تنظیم اسلامی چلے، ہم نے کچھ سیمینارز بھی کر لیے، پریس ریلیزز بھی دے دی، مظاہرے بھی کر لیے. تنظیم اسلامی نے یا اور کچھ جماعتوں نے دیکھیں ان کا دائرہ اختیار کیا تھا. ہاں ان کا جو دائرہ اختیار تھا اس میں تو انہوں نے کمی نہیں کی. اویئرنیس دی لوگوں کو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے بھائی. لیکن آن دی ہول اگر آپ دیکھیں میس موومنٹ دیکھیں کوئی پاکستان کے اندر یا مسلم امہ کے اندر تو وہ نہیں دکھائی. بہرحال جی اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جو ہے ہمیں جگائے امت مسلمہ کو توفیق دے. حالات یہی ہیں کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد پیدا ہو گیا لوگوں کے اپنے اعمال کے سبب سے، اپنے کرتوتوں کے سبب سے. تو بہرحال یہ صورتحال اس وقت ہے دنیا میں، اور اس وقت ایک بالکل جو دنیا ہے وہ ایک جنگوں کی طرف آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امن و امان نظر نہیں آ رہا، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اینڈ ٹائمز کا جو ہے وہ بالکل اب ہم اس کے اندر موجود ہیں. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو خیر ارلی 90s سے اس حوالے سے اویئرنیس دینی شروع کی تھی کہ لوگ اس کو سمجھے تو صحیح، اور دشمن کو دشمن تو سمجھیں، اور دشمن کے پیار کرنے کو اس سے زیادہ بڑی دشمنی سمجھے کہ یہ ہمیں جو ہے ورغلا کے ہمیں مارنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے. اور میں شکر گزار ہوں توصیف صاحب آپ تشریف لائے، ضیاء صاحب آپ تشریف لائے. اور یہ ناظرین ہمارا پروگرام تھا. ہم نے فی الحال ڈسکشن جو کی ہے وہ حالات کے حوالے سے کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اویئرنیس ہو. اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے، اپنا مشورہ آپ ہمیں ضرور دے سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.